ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ نبوی شریف میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ٹہل رہے ہیں، اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلائی پکڑی، اور کلائی پکڑنے کے بعد فوراً مولا علی کو لے کر چلے۔ سرکار اپنے گھر پر تشریف لے گئے، مولا کائنات کے گھر پر تشریف لے گئے اور کہا علی تم باہر کھڑے ہو، کسی کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں۔ یہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے۔ مولا علی گھر کے باہر کھڑے ہوئے، آنے میں دیر ہوئی، صحابہ رسول اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیدار سے بے چین و بے قرار تھے کہ سرکار کہاں تشریف لے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مولا کائنات کے گھر پر آئے۔ دیکھیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس جگہ سے جس راستے سے گزرتے تھے وہ جگہ وہ راستہ پورا خوشبو سے مہکتا، لہذا کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آقا کہاں گئے۔ سرکار جہاں تشریف لے جاتے وہاں خود بخود پورا ماحول خوشبو سے مہکنے لگتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مولا کائنات کے گھر پر تشریف لے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں پر کہاں؟ ہاں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرمائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں دیدار کی اجازت چاہتا ہوں، دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ میرے طرف سے تو اجازت ہے آپ کو، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو اندر آنے مت۔ آقا نے منع فرمایا تو پھر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے انتظار کرنے لگے۔ اب کچھ دیر ہوئی، صحابہ رسول اسے محبت کرتے جا رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی تشریف لائے، حضرت بلال آئے، طلحہ آئے، جابر آئے، صحابہ ایک کے بعد دیگر آتے گئے۔ آقا کہاں ہے؟ آقا کہاں ہے؟ کہا کہ آقا گھر میں تشریف فرمائے لیکن کسی کو ملنے کی اجازت نہیں۔ تمام صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا کا انتظار کر بیٹھے ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ تمام صحابہ سرکار کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے اور سرکار کو سلام پیش کیا۔ سرکار نے ان کے سلام کا جواب دیا، انہیں دعاؤں سے نوازا، تسلی دی، اور آقا نے فرمایا کہ علی مبارک کو تمہارے گھر بیٹے کے پیدائش ہوئی ہے اور اس کا نام امام حسین ہے۔ یہ سن کر خوشی کا لہر دوڑ گئی، صحابہ رسول مبارکباد دے رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ لاؤ میں آگے بڑھ کر آقا سے کچھ اور بات کروں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جب آپ کے گھر نوازہ پیدا ہوا اس نوازے کی مبارکباد دینے کے لیے 4,24,000 فرشتے تشریف لائے۔ آقا نے فرمایا کہ ابو بکر تم کو کیسے پتا؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ مجھے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا۔ میرے آقا تو سب کچھ جانتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے۔ آقا نے علی سے پوچھا کہ علی تمہیں کیسے پتا؟ مولا کائنات فرماتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب فرشتے آتے گئے مبارکباد دیتے گئے، جب آخر میں جو فرشتے جا رہا تھا
تو دو فرشتے آپس میں یہ گفتگو کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے کہ یہاں پہ مبارکباد دینے کے لیے امام علی مقام کی پیدائش پر مبارکباد دینے کے لیے 4,24,000 فرشتے تشریف لائے اور ابھی دوسرے فرشتے آ رہے ہیں۔ تو فرشتوں کو گفتگو کرتے ہوئے میں نے سنا، لہذا میں نے یہ بات بتائی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ تو آقا نے فرمایا کہ اچھا تمہیں کوئی خاص بات پتہ ہے اس میں؟ فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، آپ بتائیے۔ آقا فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ گھسکتا ہوا وہ یہاں پر تشریف لایا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے، کرم فرما دیجیے۔ میں نے دیکھا کہ فرشتہ نہ تیرے ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ تیرے پر ہے، نہ تیرا نورانی لباس کہاں گیا۔ وہ فرشتہ، آپ کی توجہ چاہوں گا میں، فرشتہ کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آج سے 1000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ کتنے سال پہلے؟ 1000 سال پہلے۔ اور جب 300 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کھولے تو آسمان سے میں زمین پر جب جھانکا، زمین پر دیکھنے لگا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص کو دیکھا، وہ شخص کے نہ ہاتھ تھے نہ پیر تھے اور زمین پر گھسکتے وہ چلتا تھا۔ اس شخص کو جب میں نے دیکھا تو میں نے یہ کہا کہ ایسی زندگی نہ ہاتھ نہ پیر اور اپنی زندگی کو گھسیٹتا ہوا چل رہا ہے، ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے، اس سے بہتر ہے کہ مر جانا ہے اس طرح زندگی گزارنے سے۔ یہ میرا کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو برداشت نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے میں کسی کو دے کر آزماتا ہوں، کسی سے چھین کر آزماتا ہوں۔ وہ بندہ کہ جس کے میں نے ہاتھ اور پیر چھین لیے اس کے باوجود میرا شکریہ ادا کرتا ہے، مجھے شکوا و شکایت نہیں کرتا، اور تو جو ہے اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اسی زندگی سے موت بہتر ہے۔ اللہ رب العزت کو جلال آیا اور میں آسمان سے گرا، میرے سب یہ ہاتھ پیر ختم ہو گئے، میرا نورانی لباس چلا گیا۔ یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر یہ واپس کرم فرما دے، اور جو میری شان چلی گئی ہے اللہ اپنے رحم و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے عطا فرما دے۔ جب اس فرشتے نے آقا سے عرض کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل، میرے نواسے حسین کے جسم پر جو چادر رکھی ہوئی ہے وہ چادر کو اٹھاؤ اور اس فرشتے کے جسم پر لگا دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس نواسے امام علی مقام کے جسم پاک پہ لگی ہوئی چادر کو رکھی ہوئی چادر کو اٹھایا اور فرشتے کے اوپر رکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آقا کا دعا فرمانا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پیر نورانی لباس پر سب کچھ واپس لوٹا دیا۔ جب وہ فرشتے کے سب کچھ چیز لوٹ گئی، واپس آ گئی، دیکھیے میں آپ کو ڈھونڈتے کے بات ہوں کہ امام علی مقام کے جسم پاک پر رکھی ہوئی چادر کا یہ اثر ہے، وہ خون کا اثر کیا ہوگا؟ جب چادر میں یہ طاقت ہے کہ فرشتے کا ہاتھ پیر جو چلا جا چکا ہے اس کی برکت سے فرشتے کے پر واپس آ گئے، تو اس خون کی طاقت کیا ہوگی؟ تو فرشتے کے سب واپس آ گئے۔ اب فرشتے نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ کے نواسے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت فرمائی، اجازت دے دی۔ جب وہ فرشتہ نواسے کو دیکھنے کے لیے اندر گھر میں تشریف لائے، جب دیکھا دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ نواسہ جو دین اسلام کی آبرو کو بچانے کے لیے میدان کربلا کے اندر اپنے اور اپنے قبیلے کی جان شہادت کا جام نوش فرمائے گا، یہ آپ کا نواسہ وہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فرشتے کو تجھے کیسے پتا چلا؟ فرشتے کا جواب سماعت فرمایا۔ فرشتے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے مجھے 1000 سال پہلے پیدا کیا
اور جب پیدا کیا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کہا تھا کہ میرے آخری نبی آئیں گے، ان کے نواسے کو میدان کربلا کے اندر شہید کیا جائے گا، ان کو شہادت کا جام نوش فرمائیں گے، اور اس کے شہید ہونے کے بعد ان کے جو خادم ہوں گے، ان کے جو غلام ہوں گے، وہ ان کا روزہ تعمیر کریں گے، اور تجھے ان کے روزے کی چوکیداری کے لیے پیدا کیا وہ امام کا مقام، امام حسین کا مقام اپنے والد مولا علی کا مقام ہے۔